إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کے کلام میں سے ان آیات کی تفسیر کا موقع ملا جن میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تھی، لیکن ان کا تذکرہ اب بھی جاری و ساری ہے اور یہ آیت نمبر 20 تک جاری و ساری رہے گا۔ تو منافقین کے بارے میں چند آیات کی تفسیر پہلے ہو چکی تھی اور چند آیات کی تفسیر باقی ہے۔ آیت نمبر 16 سے آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے عوض۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے اور اشارہ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ الضلالہ گمراہی اور با عوض کا معنی دینے کے لیے ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے، ان کی تجارت مفید نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں یہ ہدایت پانے والے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت پانے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد گمراہی کو خرید لیا، منافقت کی راہ اختیار کر لی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس معاملے کو بیع سے تشبیہ دی ہے، تجارت سے اس کو تجارت قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہاں نقصان ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایک انسان ہدایت دے کر اس کے بدلے میں گمراہی لے، حق دے کر اس کے بدلے میں باطل لے، خیر دے کر اس کے بدلے میں شر لے، تو اس کی تجارت کے نقصان دہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کا نقصان انہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں عذاب قبر کی شکل میں اور جہنم کے عذاب کی شکل میں۔ وما کانوا مہتدین، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ہدایت جیسی نعمت مل جانے کے بعد وہ گمراہی انہوں نے لے لی، تو یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو پہلے سے کافر ہو، جس کو ایمان نہ ملا ہو، جس کو توحید نہ ملی ہو، اس کے ہدایت پانے کی امید رہتی ہے، لیکن وہ شخص جو ہدایت مل جانے کے بعد، ایمان مل جانے کے بعد ایمان واپس کر دے، ہدایت کو واپس کر دے اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لے، تو وہ ہدایت پانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ منافقین کی مثال کس مسئلے میں؟
ان کے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لینے کے مسئلے میں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی یا جس نے کسی سے آگ جلانے کا مطالبہ کیا. استوقد نارا، اس نے کسی اور سے مطالبہ کیا آگ جلانے کا. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اضاءت، اس نے روشن کر دیا، کس نے؟ آگ نے. ما حولہ، اس کو جو اس کے ارد گرد ہے. تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا ان کے نور کو. وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات، کئی طرح کے اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، صم، بہرے ہیں. صم یہ اسم کی جمع ہے. اور بکمن، گونگے ہیں. اور بکمن کس کی جمع ہے؟ ابکم کی جمع ہے. عمیٌ، اندھے ہیں. کس کی جمع ہے؟ اعمیٰ کی جمع ہے. فہم لا یرجعون، تو اس لیے وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ منافقین کی مثال بیان کی ہے، اور یہ قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے. امثال دے کر اللہ رب العزت بہت سی چیزیں وعدے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو کئی چیزیں امثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. تو امثال کے ذریعے چیزیں مزید واضح ہو جاتی ہیں، اور امثال کے ذریعے اپنے موقف کو واضح کرنا یہ عادت ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام میں آپ کو امثال ملیں گی، اور اللہ کے اولیاء، علماء کرام، صحابہ کرام کی گفتگو میں آپ کو امثال ملیں گی. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ نے سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال بیان کی. اللہ نے وہاں پہ وعدے کیا کہ مشرکین نے اور کافروں نے اللہ کے علاوہ جن پہ بھروسہ کر رکھا ہے، جن پہ اعتماد کر رکھا ہے، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے. مکڑی سمجھتی ہے کہ میں نے گھر تعمیر کر لیا، مجھے سردی سے محفوظ رکھے گا، گرمی سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. لیکن انسان ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور مکڑی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مکڑی کا گھر مکڑی کو بچانے والا نہیں ہے. ایسے ہی مشرکین اللہ کو چھوڑ کے جن پہ توکل کیے ہوئے ہیں، جن پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جن پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان پہ اعتماد کرنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا اپنے گھر پہ اعتماد کرنا ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال واضح کرنے کے بعد کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ اور اس طرح کی دیگر امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ بات کو سمجھ جائیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. لیکن ان امثال کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو علم والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دانش دی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ انہوں نے کس قدر خسارے کا سودا کیا ہے. یہ کس قدر محروم قسم کے لوگ ہیں. ان کے پاس ایمان کی نعمت آئی، توحید کی نعمت آئی، اور انہوں نے اسے ترک کر دیا. تو ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اندھیرے میں ہے، کسی جنگل میں ہے، اور اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں. ان کو روشنی کی ضرورت ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے، ہماری آئندہ منزل کا راستہ کون سا ہے، اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا خطرات ہیں. ان کو روشنی کی ضرورت ہے. ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، اس نے آگ جلائی. آگ جلانے سے اس آدمی کا ارد گرد اس کا ماحول روشن ہو گیا، لیکن ادھر روشنی ہوئی، ادھر راستہ نظر آیا، اور ادھر آگ بجھ گئی. اب دوبارہ اندھیرے میں ہیں، دوبارہ مایوسیوں میں ہیں. اندھیرا رات کا بھی ہے اور روشنی ملنے کے بعد کا اندھیرا بھی ہے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پریشان ہیں، حیران ہیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے اور ہمارا آئندہ موقف کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جانے کے بعد
روشنی سے محروم ہو جانے کے بعد اب کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یعنی کہ ایک تو آگ سے محروم ہو گئے، اوپر سے کیا ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اب ایسے آدمی کا کیا بنے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کیسے صراط مستقیم پہ چل سکے گا؟ فہم لا یرجعون. اللہ فرما رہے ہیں اب ان کو ایمان ملنے والا نہیں ہے، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ان کے پاس آیا تھا، یہ نعمت ان کو ملی تھی، لیکن انہوں نے اسے واپس کر دیا، اور اوپر سے یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں. اب ان کو سیدھا راستہ کیسے دکھائی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اللہ نے شروع میں ایسا انداز استعمال کیا کہ جیسے وہ آدمی جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ ایک ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال کمثل الذی، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، الذی استوقد نارا، جس نے خوب آگ جلائی، اچھی طرح آگ جلائی، یا الذی استوقد نارا، جس نے کسی اور سے آگ جلانے کا مطالبہ کیا. فلما اضاءت، تو جب اس نے روشن کر دیا، کس نے؟ آگ نے، ما حولہ، اس کو جو اس کے ارد گرد ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ایک آدمی کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، کہ جب آگ نے اس آدمی کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا. اب اللہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ اس کے نور کو لے گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے نور کو لے گیا، اور ان کو اللہ نے چھوڑ دیا فی ظلمات، ان کئی طرح کے اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے. تو اللہ نے ایسا انداز کیوں استعمال کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الذی اس میں موصول ہے، اور یہ عموم کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، چونکہ عموم کے لیے ہے. تو شروع میں اللہ رب العزت نے واحد کے الفاظ استعمال کیے الذی کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ لفظ کے لحاظ سے الذی کیا ہے؟ واحد ہے. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جمع کے الفاظ استعمال کیے، کیونکہ الذی معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جمع کا فائدہ دیتا ہے. اور اس کی وضاحت ایک اور انداز سے بھی کی گئی ہے، اور وہ یوں کہ آگ جلانے والا ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. تو شروع میں اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. آگ جلانے والا ایک ہے، اور آگ نے اس ایک آدمی کے ماحول کو روشن کر دیا. اس کے بعد چونکہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، تو اللہ نے باقی مثال کو یوں بیان کیا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا. یعنی کہ امید کی کرن پیدا ہوئی تھی جب ایمان کی دولت ان کے پاس آئی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اب دوبارہ مایوسیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں. اور یہ اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ کفر و شرک کے اندھیرے ہیں، نفاق کے اندھیرے ہیں. لا یبصرون، ان کو اب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یہ تو تھیں آیات، اور یہ تھے قرآن کریم کے الفاظ. اب علماء کرام وعدے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مثال میں ہم سے کیا کہنا چاہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مثال کو یوں وعدے کرتے ہیں، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ مثال بیان کی ہے منافقین کی. منافقین کی مثال اللہ نے یہ بیان کی کہ اللہ نے ان کو نور دیا، اللہ نے ان کو ایمان دیا، اللہ نے ان کو توحید اور اسلام کی نعمت دی، اور وہ اس نعمت پہ تھے. پھر انہوں نے منافقت کی راہ اختیار کر لی، لیکن بظاہر وہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کو حقوق مل چکے ہیں مسلمانوں والے. مسلمانوں سے نکاح کرتے ہیں، مسلمانوں سے رشتہ لیتے ہیں، مسلمانوں کو رشتہ دیتے ہیں، ان کے وارث بھی بنتے ہیں، ان کی طرح مال بھی ان کو ملتا ہے. اور چونکہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے تو ان کا اپنا خون، ان کی اپنی جان محفوظ ہو چکی، ان کے بچوں کی جانیں محفوظ ہو چکی، ان کی عزت محفوظ ہو چکی، ان کا مال محفوظ ہو چکا. یہ ایمان کی وجہ سے ان کو فوائد ملے، جیسے اس آگ جلانے والے کو آگ جلانے کی وجہ سے کچھ روشنی ملی، پتہ چلا کہ راستہ کدھر ہے. وہ جب آگ بجھ گئی تو پھر دوبارہ طریقوں میں وہ چلا گیا، لیکن جب آگ جلی تھی تب اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا تھا. ایسے ہی ان کو یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہوا، لیکن جو ہی فوت ہوئے، جو ہی فوت ہوں گے تو پھر کیا ہے؟
پھر عذاب قبر ہے، پھر عذاب جہنم ہے، مستقبل بہت تاریک ہے، قبر کی تاریکی ہے اور آخرت کی تاریکی ہے، نور سے محروم رہیں گے قبر میں بھی اور روز قیامت بھی نور سے محروم رہیں گے، ورنہ وہ لوگ جو ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوتے ہیں انہیں قبر میں بھی نور ملتا ہے اور روز قیامت بھی ان کو نور ملے گا، اور یہ قبر میں بھی تاریکیوں میں ہوں گے اور آخرت کے دن بھی تاریکیوں میں ہوں گے۔ اور اس مثال کو علماء کرام نے ایک اور انداز سے بھی واضح کیا ہے۔ ایک انداز وہ تھا جو عبداللہ ابن عباس نے اختیار کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے دنیا میں فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد آگے آخرت کے دن اور قبر میں کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دیگر علماء کرام نے اس مثال کو یوں واضح کیا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہیں اطمینان ملا، سکون ملا، راحت ملی، لیکن پھر منافقت کی راہ اختیار کی تو دوبارہ تاریکیوں میں چلے گئے۔ تاریکیاں کس چیز کی ہیں؟ کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، نفاق کی تاریکیاں، راہ راست سے ہٹنے کی تاریکیاں۔ تو یہ وہ تاریکیاں ہیں جو اس آیت میں مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ ایک تو تاریکیوں میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب ان کے واپس آنے کی امید نہیں ہے اس ہدایت کی طرف جس کا یہ سودا کر چکے ہیں۔ لا یرجعون، واپس نہیں آئیں گے، کس کی طرف؟ اس ہدایت کی طرف جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ اب یہ گمراہی پہ آ چکے، اب یہ ہدایت سے محروم ہو چکے، اب یہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے، ایمان کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذہب اللہ بضیاءہم، اللہ نے ضیاء کا لفظ نہیں بولا، نور کا بولا ہے۔ حالانکہ نور کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے، ضیاء کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے، لیکن ضیاء سے مراد اضافی روشنی ہوتی ہے، اور اللہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی اصل روشنی کو لے گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان کو رہنے دیا اور ایمان کے جو مکملات تھے ان کو لے گیا، نہیں، اللہ اصل ایمان کو لے گیا، اصل توحید کو لے گیا، اصل نعمت سے ان کو محروم کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ اللہ نے یہاں پہ نور کا لفظ واحد استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا انوار کہ اللہ ان کی روشنیوں کو لے گیا، جبکہ اس کے بعد کہا ہے وترکہم فی ظلمات کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کئی تاریکیوں میں، تو وہاں پہ لفظ کا استعمال کیا ہے جمع کا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ حق ایک ہے اور باطل کی کئی شاخیں ہیں، باطل فرقے بہت زیادہ ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ نجات پانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کہتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، ان کا ولی ہے، ان کو اللہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہاں پہ بھی اللہ نے کہا ظلمات، اندھیرے، اور روشنی کی باری آئی تو یہ نہیں کہا روشنیوں کی طرف۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت جو ہیں ان کو جو ان کے پیچھے چلیں نور سے نکالتے ہیں تاریکیوں کی طرف۔ وہاں پہ بھی اللہ نے نور کا لفظ واحد بولا اور ظلمات کا لفظ جمع کے طور پہ بولا، تاریکیوں کا لفظ جمع کے طور پہ بولا، اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اور اسی کے مطابق وہ آیت ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے میرا صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم اسی پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو دیگر راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ، وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے وہ دیگر راستے ہٹا دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے صراط مستقیم کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا، اور باطل راستوں کے لیے، گمراہ راستوں کے لیے اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہاں پہ بھی یہی ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم
فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ فا ان کے سبب کا معنی دے رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے نور جو ہے اس کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، تاریکیوں کو اختیار کر لیا، اندھیروں کو اختیار کر لیا، اور اوپر سے وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اس لیے اس وجہ سے، اس سبب سے اب وہ واپس نہیں آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں. پہلی مثال میں اور دوسری مثال میں فرق کیا ہے؟ دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن کبھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی اسلام اور ایمان کے اوپر انہیں تسلی ہو جاتی ہے، متذبذب رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی شکوک و شبہات ان کے دل میں گھر بنا لیتے ہیں، اور کبھی ان کو اسلام پہ اطمینان مل جاتا ہے، ڈاواں ڈور رہتے ہیں. اور پہلی مثال میں کیا تھا کہ ایمان قبول کیا اور پھر پکے منافق ہو گئے. لیکن دوسری مثال میں وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں لیکن کبھی کبھی وہ اسلام پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، دین پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او کصیب من السماء، یا ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے. سیبن بارش کو کہتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش نازل ہونے پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ ہمارے اوپر کون سی بارش نازل فرما؟ نفع مند قسم کی بارش، اس بارش کو ہمارے لیے مفید قسم کی بارش بنا دے. تو او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ہے آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں کیا ہے؟ ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے. تو سیب من السماء، آسمان سے اترنے والی بارش سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ دین اسلام. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں کیا ہے؟ تاریکیاں ہیں. اسلام میں تاریکیاں ہیں، اسلام میں گرج ہے. اس سے کیا مراد؟ یعنی کہ دین اسلام قبول کریں گے تو آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. وبرق، اور اس میں چمک بھی ہے، مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، تو یہ چیز بھی موجود ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ لوگ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. یجعلون، یہ ڈالتے ہیں. کون ہے یہ؟ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یجعلون میں ہم ضمیر فاعل ہے، وہ کدھر جا رہی ہے؟ سیب من السماء کی طرف. یعنی کہ وہ لوگ جن پہ آسمانوں سے بارش نازل ہوئی، اور وہ کون ہے؟ منافقین. اور یہاں مراد کون ہے؟ منافقین کا وہ گروہ جس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کے دل میں شکوک و شبہات رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اسلام پہ انہیں اطمینان بھی مل جاتا ہے. ان کا یہ حال وہی ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ حج میں بیان کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پہ کھڑے ہو کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے خیر ملے، دنیا ملے، سکون ملے، تو اطمأن بِهِ، تو پھر وہ اللہ کی عبادت پہ، اللہ کی توحید پہ اور ایمان پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس پہ آزمائشیں آئیں، اس کا امتحان لیا جائے، مصائب آئے، تو پھر وہ پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل، چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عبادت کو، چھوڑ دیتا ہے ایمان کو، چھوڑ دیتا ہے توحید کو. خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ واضح طور پہ گھاٹا ہے، واضح طور پہ نقصان ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے بیان کیا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ، یہ منافق جنہوں نے دین اسلام قبول کیا لیکن دین میں کیا ہیں؟
دین میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، وبرکن اور چمک بھی ہے. تو یجعلون اصابعہم، تو یہ لوگ جن پہ یہ بارش نازل ہوئی یہ ڈالتے ہیں اصابع میں اپنی انگلیاں. کہاں ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم، اپنے کانوں میں. من الصواعق، کیوں ڈالتے ہیں؟ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے. من یہ سببیہ ہے، اور صواعق جمع ہے کس کی؟ صاعقۃ، جی کڑک. حذر الموت، کیوں ڈالتے ہیں؟ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے ڈالتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ اگر کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالیں گے تو ان کو خطرہ ہے موت کا. حذر الموت، موت کے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ یہ لوگ جن کے اوپر بارش نازل ہوتی ہے، اب بارش کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے اوپر بارش نازل ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس گرج سے ہم مر ہی نہ جائیں، تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اور یہ منافق لوگ جب قرآن حکیم کی وہ آیتیں سنتے ہیں جن آیتوں میں جہاد کے احکام ہیں، تو جہاد میں ان کو موت نظر آتی ہے، تو جہاد کی آیتوں کی وجہ سے، جہاد کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کے موت سے یہ بچنے والے نہیں ہیں. حقیقی مثال کیا تھی؟ کہ بارش نازل ہوتی ہے اور بارش میں گرج ہے، کڑکنے والی بجلیاں ہیں، تو لوگ موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اس انداز سے محفوظ رہ جائیں، موت سے بچ جائیں، لیکن یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں. یہ موت سے بھاگ نہیں سکتے، یہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری انگلی کان میں ڈالنا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، کان میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے. کان میں انگلی کا کچھ حصہ جائے گا، اور آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ پور جائے گا، انگلی کا ایک پور جائے گا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں. تو یہاں پہ کئی علماء کے نام کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے. اللہ رب العزت نے کل کا لفظ استعمال کیا اور مراد باز لیا، یعنی کہ پوری انگلی کا لفظ استعمال کیا اور مراد انگلی کا کچھ حصہ لیا، اور یہ مجاز ہے. جبکہ درست موقف یہ ہے کہ یہ مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ کسی بھی لفظ کی حقیقت کا علم ہوتا ہے اس کے جملے میں استعمال سے. جب کوئی بھی لفظ کسی جملے میں استعمال ہوتا ہے تب اس کے حقیقی معنی کا علم ہوتا ہے. اب جب آپ اصابعہم کو اس جملے میں دیکھیں گے، اس جملے میں اس پہ غور کریں گے، تو آپ خود ہی سمجھائیں گے کہ یہاں پہ اصابع کی حقیقت کیا ہے؟ انگلی کا کچھ حصہ، یہی اس کی حقیقت ہے اس جملے میں. تو اس لیے آپ اس کو مجاز نہیں کہیں گے، یہ حقیقت ہے. قرآن کریم میں مجاز ثابت کرنے کا شوق ان لوگوں کو ہے جو اس معاملے کو سیڑھی بنانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے صفات کے انکار کے لیے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن حکیم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جس کو کئی گمراہ فرقے مانتے ہیں، کئی گمراہ فرقے نہیں مانتے. اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کو یہ سب نہیں مانتے. مثال کے طور پہ اللہ محبت کرتا ہے، یا جیسا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں آسمان دنیا پہ، یا جیسے کہ قرآن میں آیا وجاء ربک، اللہ تعالیٰ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن کو گمراہ فرقے نہیں ماننا چاہتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے حقیقی معنی میں مان لیا گیا تو اللہ رب العزت کی توہین ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے حقیقی معنی کا انکار قرآن کے الفاظ کے ساتھ کفر ہے.
قرآن کے الفاظ کی تحریف ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، اور یہ کہتے ہیں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں متقی لوگوں سے، عدل و انصاف کرنے والے لوگوں سے، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے کچھ الفاظ کے ساتھ کفر کے مترادف ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی میں وارد ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ان کی حقیقت یہی ہے کہ انگلی کا کچھ حصہ کان میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یجعلون اصابعهم، اللہ نے کہا یجعلون اصابعهم فی آذانہم۔ تو جو بھی ان الفاظ کو سنے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ اصابع کا معنی کچھ انگلی ہے، پوری انگلی نہیں ہے۔ من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 20 میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما یہ ظرف زمان ہے کہ جب بھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، کیا روشنی کرتی ہے؟ وہ چمک، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلتے ہیں، اس روشنی میں وہ چلتے ہیں جب وہ چمک ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پہ اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی ہے جس کا تذکرہ سورہ حج میں آیا ہے، اور جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ تو یہ چمک سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کو ملنے والی کامیابیاں۔ تو جب مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی ہیں تو مسلمان فتح پاتے ہیں، مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، ان کو شان ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مال ملتا ہے، تو تب یہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اسلام کا، اور ٹھیک ہے، یہی دین ٹھیک ہے، اور ہمیں انہی کے ساتھ رہنا چاہیے اور انہی کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، ان پہ مصائب نازل کرتے ہیں، ان کو مشکلات میں داخل کرتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تب یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب وہ بجلی ان پہ اندھیرا کر دیتی ہے، جن کے وہ چمک باقی نہیں رہتی، وہ بجلی باقی نہیں رہتی، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کا سفر ادھر ہی رک جاتا ہے، اسلام کی طرف آگے بڑھنے کا سفر ادھر ہی رک جاتا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ یہ اس لحاظ سے تو محروم ہیں کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے حق بات نہیں سنتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے حق نہیں دیکھتے، لیکن بہرحال کان موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کو سرے سے ہی میں کانوں سے محروم کر دوں اور آنکھوں سے محروم کر دوں، بینائی سے محروم کر دوں، قوت سماع سے محروم کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جیسے باقی نعمتیں دے رکھی ہیں ایسے ہی سننے کی نعمت دے رکھی ہے، لیکن یہ اس سے کیا سنتے ہیں؟ غلط چیزیں سنتے ہیں۔ حق سنتے ہیں تو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نگاہیں اللہ نے دے رکھی ہیں، نگاہ سے کیا دیکھتے ہیں؟ باطل دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، حرام چیزیں دیکھتے ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کرتے حق کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تک پہنچ جاتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، اور ان چیزوں میں سے جن پہ اللہ قادر ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ ان کو قوت سماع سے محروم کر دے، ان کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دے، اللہ ان سے ان کی نگاہیں چھین لے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کان چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور ان کو مہلت دے رہا ہے۔
یہاں پہ منافقین کے تذکرے کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہہ رہے ہیں. آپ یہ پہلے جان چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آغاز سے اللہ رب العزت آیت نمبر 20 تک 3 گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. شروع کی 5 آیتوں میں تذکرہ تھا کن کا؟ مومنین کا. پھر 2 آیتوں میں تذکرہ تھا کن کا؟ کفار کا. پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں تذکرہ تھا کن کا؟ منافقین کا. اب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ کئی مفسرین کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن وہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ اے اہل مکہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو. اب دنیا میں کتنے شہر ہیں؟ ہر شہر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں. آپ پاکستان کے شہر لے لیں کتنے زیادہ ہیں، انڈیا کے شہر لے لیں کتنے زیادہ ہیں، بنگلہ دیش کے لے لیں کتنے زیادہ ہیں، روس بہت بڑا ملک ہے، اس کے ہر شہر کے تمام باشندے اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں. امریکہ کے ہر شہر کے تمام باشندے اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں. سعودیہ کے ہر شہر کے تمام باشندے اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں. اور جو بھی نیا شہر کل کو بنے گا اس کے باشندے بھی اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں. لیکن کئی مفسرین بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یا ایھا الناس، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ اہل مکہ. اور ان مفسرین جنہوں نے یہ راہ اختیار کی، ان کی ایک مثال صاحب جلالین ہیں. صاحب جلالین نے یا ایھا الناس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اے اہل مکہ. اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم دونوں اپنی کتب میں کئی ایک مقامات پہ ایسے مفسرین پہ سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں جو قرآن کے وہ الفاظ جو عام ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہوئے انہیں محدود کر دیتے ہیں چند لوگوں کے ساتھ، کسی ایک قبیلے کے ساتھ، کسی ایک ذات کے ساتھ، کسی ایک انسان کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، کتنا عام لفظ ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہے. صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اور بعد میں آنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، دہریے بھی، سب مخاطب ہیں. لیکن ہم کہہ دیں کہ اہل مکہ، اور وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اہل مکہ، جن کی تعداد کتنی ہوگی؟ 2000، 3000، 4000، 5000. کہاں 5000 اور کہاں یا ایھا الناس. آج کی آبادی کتنی ہے جی؟ اربوں میں ہے، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ارب لوگ آئیں گے. تو اس لیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ انداز مناسب نہیں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سے مفسرین یہ انداز اختیار کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ انہیں بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اعبدو فعل امر ہے، اور فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے، فرض ہے اور لازمی ہے. اور یہاں تک سبھی مانتے ہیں، تقریباً سارے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 کے آخر میں کہیں گے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے بچنا ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو اللہ کی عبادت کرنا بھی واجب، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی واجب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. اور عبادت کی تعریف کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرة والباطنہ،
کہ عبادت یہ جامع ترین لفظ ہے، اور یہ کس چیز پہ مشتمل ہے؟ یہ ہر اس قول کو شامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو، جس پہ اللہ راضی ہوتے ہوں، چاہے وہ ظاہری قول ہو یا باطنی قول ہو، دل کا قول ہو یا زبان سے ادا کیا ہوا قول ہو۔ اور ایسے ہی عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو، جس پہ اللہ راضی ہوتے ہوں، وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو، دل کا عمل ہو یا ہمارے اعضاء کا عمل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں، تو وہاں پہ ذکر کیا گیا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے، رب اس سید کو کہتے ہیں، اس سردار کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کرنا واجب ہو، ضروری ہو، لازمی ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہو، شروع سے لے کر آخر تک کسی بھی چیز کو پالنے والا وہ رب ہے۔ رب مدبر الامور کو کہتے ہیں، جو ایک ایک معاملے کی تدبیر کرنے والا ہو۔ رب مالک کو کہتے ہیں، اور یہ تمام معانی اللہ رب العزت میں، اللہ رب العزت کے اوپر جب ہم رب کا اطلاق کرتے ہیں تو اس لفظ میں یہ سارے معنی داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ ہر ایک کو پالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر معاملے کی تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ رب ہیں، اور یہاں پہ اللہ نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ربوبیت عامہ ہے یا خاصہ ہے؟ یہ ربوبیت عامہ ہے، کیونکہ تمام لوگوں کا رب، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو اللہ سب کا رب ہے۔ اور یہاں پہ پھر اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مطلق طور پہ رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن پہ رب کا اطلاق ہوتا ہے وہ مطلق طور پہ نہیں ہوگا، مقید طور پہ ہوگا، یعنی کہ کسی قید کے ساتھ ہوگا، اضافت کے ساتھ ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ آدمی اس گھر کا مالک ہے، رب ہذہ الدار، اس گھر کا یہ مالک ہے، اس گھر کا یہ رب ہے۔ یا آپ کہیں گے یہ آدمی رب ہذہ السیارہ، یہ اس گاڑی کا رب ہے، اس کا مالک ہے۔ لیکن الرب مطلق طور پہ رب وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مطلق طور پہ رب ہو۔ تو اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ تمہارا خالق بھی وہی، تمہارے آباء و اجداد کا آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انسان آئے ہیں سب کا خالق وہی۔ جب رب وہ ہے، جب خالق وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ لعلکم تتقون، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعل عام طور پہ معنی کس کا دیتا ہے؟ ترجی کا، یعنی کہ عام طور پہ ہم لعل کا معنی کیا کرتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں، شاید کہ تم، یہ معنی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ معنی کیا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ۔ تو یہاں پہ لعل ترجی کا معنی نہیں دے رہا بلکہ تعلیل کا معنی دے رہا ہے، کیونکہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ انسان کلام کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کسی سے تم یہ کام کرو شاید کہ یوں ہو جائے، یعنی کہ مجھے امید ہے کہ یوں ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کامل علم رکھتے ہیں، یقینی علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب لعل استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعل، تو وہاں پہ ترجی کا معنی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ لعل میں امید کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہاں پہ لعل کا معنی کیا ہے؟ تعلیل کا، تاکہ تم، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ یہ تعلیل کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ سبب کس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ اعبدو کی تعلیل ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خلقکم کی تعلیل ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ان دو میں سے صحیح قول کون سا ہے؟ تو ہم کہیں گے دونوں قول صحیح ہیں،
اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ نے تم کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. اس کام کے لیے میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمام جنوں تمام انسانوں کو پیدا کیا تاکہ متقی بن جائیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. جب انسان صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو کیا ہوگا؟ متقی ہوگا. تو دونوں قول جو ہیں وہ درست ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. فراشا کا معنی کیا؟ بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت. اللہ رب العزت کے ان مزید افعال کا اور اوصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی وجہ سے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو رب ہے اسی کی عبادت کرو. اور اعبدوا میں توحید عبادت کا تذکرہ ہے اور ربکم میں توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. ایک ہے توحید عبادت، یعنی کہ آپ کی ہر عبادت، انسان کی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہر سجدہ اللہ کے لیے، ہر رکوع اللہ کے لیے. اور جب بھی جانور ذبح کرے اللہ رب العزت کے نام پہ، نظر جب بھی مانے اللہ رب العزت کے لیے، طواف جب بھی کرے اللہ تعالیٰ کے لیے. عبادت کی تمام اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے کر دینا اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید عبادت. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتی ہے؟ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ان افعال میں جو ربوبیت کے خصائص میں سے ہیں ایک جاننا. مثال کے طور پہ ربوبیت کے خصائص کیا ہیں؟ پیدا کرنا. تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تنہا ایک اللہ. اور ایسے ہی غیبی طور پہ انسان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے. تو اس قسم کے جتنے بھی اللہ کے خصائص ہیں، بیٹا دینا، شفا دینا، جو نمازیں نہیں پڑھتا رہا، روزے نہیں رکھتا رہا، زنا کرتا رہا اور قتل و غارت کرتا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نظر انداز کرتا رہا، تو ان گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے. تو ان خصائص میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ان افعال میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے. اور تیسرے نمبر پہ توحید کی قسم کون سی ہوتی ہے جی؟ توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں اور صفات میں ایک جاننا، یعنی کہ پہلے نمبر پہ ان تمام ناموں کو ماننا، ان تمام صفات کو ماننا جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. اللہ کا جو نام قرآن میں آیا، اللہ کا جو نام صحیح حدیث میں آیا، اللہ کی جو بھی صفات قرآن میں آئیں، اللہ کی جو بھی صفات صحیح حدیث میں آئیں، ان سب کو ماننا اور تعویل سے بچنا، تحریف سے بچنا، تعطیل سے بچنا. اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں اور صفات میں ایک جاننا. جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کچھ ایسے اللہ کے نام ہیں جن ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ الفاظ میں اور نہ معنی میں. مثال کے طور پہ رحمان، تو رحمان ایسا اللہ کا نام ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. خالق، پیدا کرنے والا، یہ اللہ کا وہ نام ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جن میں اللہ کے دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں لیکن لفظی طور پہ، معنی کے لحاظ سے نہیں. مثال کے طور پہ رحیم، رحم کرنے والا. تو رحیم جو ہے یہ اللہ کی کئی مخلوقات کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے آپ کو یہاں پہ رؤوف الرحیم قرار دیا ہے. تو آپ رحم کرنے والے ہیں.
تو اللہ بھی رحیم، محمد رسول اللہ بھی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لفظ کے لحاظ سے یہ لفظ اللہ کے اوپر بھی بولا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر بھی، اگرچہ اللہ کے اوپر اس کا استعمال ہوگا ال کے ساتھ اور مخلوق کے اوپر اس کا استعمال ہوگا ال کے بغیر. اور معنی کی طرف آ جائیں تو جو اللہ کی رحمت ہے اس سے مخلوق کی رحمت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک اور انقطاع سے بھی پاک، وہ منقطع ہونے والی نہیں ہے. جبکہ مخلوق کی رحمت اس میں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، اس میں عیب ہی عیب ہیں. مخلوق وہاں پہ بھی رحم کرتی ہے جہاں پہ رحم کرنے والا نہیں ہوتا، جہاں پہ رحم نہیں کرنا چاہیے. مخلوق اس انسان پہ رحم کر لیتا ہے جو رحم کے قابل نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے جہاں پہ برسنی چاہیے. اور مخلوق کی رحمت منقطع ہو جائے گی، مخلوق کی رحمت کسی دن منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ کی رحمت منقطع ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید عبادت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تو اللہ نے یہاں پہ توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے کس کے لیے؟ توحید عبادت کے لیے. یعنی کہ اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ تمہارا رب ہے، کیونکہ تمہارا مالک ہے، کیونکہ تمہارے امور کو چلانے والا ہے، کیونکہ تمہیں پالنے والا ہے، کیونکہ تمہارا خالق ہے، کیونکہ تمہارے باؤ اجداد کا خالق ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا. تو یہاں پہ بھی اللہ کے ان افعال کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اس کی عبادت کرو. جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اس کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ کون ہے جو آسمان کا اور زمین کا خالق ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، اور ایسا آسمان جو بغیر ستونوں کے قائم و دائم ہے، جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے. اور وہ زمین اللہ نے بنائی ہے جو ڈولتی نہیں ہے، جو حرکت نہیں کرتی، جو اتنی مستحکم ہے کہ انسان اس زمین پہ بلند و بالا 100 منزلہ بلڈنگیں قائم کر رہا ہے، اور یہ بلڈنگ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، زمین میں دھنستی نہیں ہے. ایسی زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے. تو یہ اللہ جس کی زمین پہ چلتے پھرتے ہو، جس کی زمین پہ گھر بناتے ہو، جس کی زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہو، جس کی زمین پہ سوتے ہو، جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، جس کے آسمان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی رب کی عبادت کرو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باؤ اجداد کو. آپ نے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آپ نے اس رب کی عبادت کرو جس نے اوپر سے پانی اتارا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء. پانی کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے. بادل اوپر ہوتے ہیں، وہاں سے پانی نیچے آتا ہے. السماء یہ وہ لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر. پھر کئی دفعہ سما بولا جاتا ہے آسمان کے اوپر کیونکہ وہ بھی اوپر، اور کئی دفعہ بادلوں کے اوپر کیونکہ وہ بھی اوپر ہوتے ہیں. تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے اوپر سے ماءً پانی اتارا. اور پانی سے یہاں پہ مراد کون سا پانی ہے؟ بارش کا پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو اس نے نکالے، یعنی کہ پیدا کیے، اللہ نے نکالے پیدا کیے بھی اس پانی کے ساتھ، اس بارش کے ساتھ، من الثمرات کئی طرح کے پھل، کئی طرح کے میوے، رزقا لکم تم کو رزق دینے کے لیے. رزقا یہ مفعول لہو ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پانی اتارا، اوپر سے پانی اتارا، بادلوں سے پانی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے میں انسان کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پانی سے تمہارے لیے فصلیں اگاتے ہیں، تمہارے لیے پھل اگاتے ہیں، تمہارے لیے گندم پیدا ہوتی ہے، تمہارے لیے چاول پیدا ہوتے ہیں، تمہارے لیے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، تمہارے لیے انگور آتا ہے. یہ سب کچھ تمہیں ملتا ہے اس پانی کے ذریعے. تو پانی کا خالق بھی اللہ، پانی اتارنے والا بھی اللہ، پھلوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ،
تو اس رب کی عبادت کرو جو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ اندادا ند کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ شریک کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کے قریب ہے، جس کو امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے، جو سب سے بڑے جرم کی حیثیت رکھتا ہے، جو قباحت میں سب سے آگے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کا کسی اور کو شریک بناؤ جب کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے۔ یعنی کہ جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو تمہارے خالق نہیں ہیں، تم مخلوق کو اللہ کا شریک بناؤ، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، جب اللہ تمہارا بھی خالق، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق، اب جس کو بھی اللہ کا شریک بناؤ گے وہ کیا ہوگی؟ حقیقت میں مخلوق ہوگی۔ تو کمزور سی مخلوق کو خالق کا شریک بنا دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر بھی انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید سدھر جائے، شاید توحید پہ آ جائے، شاید راہ راست پہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور آسمان کو تمہاری چھت کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور بارش کا پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب حقائق تمہارے علم میں ہیں، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہو جن کا پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں، زمین کو بچھونا بنانے میں کوئی حصہ نہیں، آسمان کو چھت بنانے میں کوئی حصہ نہیں، اور اوپر سے بارش کا پانی نازل کرنے میں کوئی حصہ نہیں، اور زمین سے فصلیں اگانے میں کوئی حصہ نہیں، ان کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ کتنی یعنی کہ قباحت کے لحاظ سے بری چیز ہے۔ تو یہ کام تم نہ کرو۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، فلا تجعلوا للہ اندادا کے تعلق سے، جسے امام بخاری الادب المفرد میں، امام احمد اپنی مسند میں، اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے کسی بات پہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ یعنی کہ مشیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واو کس لیے ہوتی ہے؟ یہ للجمعی، جمع کے لیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ مشیت میں شریک کر دیا گیا، یعنی کہ میں وہ کچھ کروں گا جس کے مطابق اللہ کی مشیت ہوگی اور آپ کی مشیت ہوگی۔ گویا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مشیت برابر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ خالق ہے اور نبی علیہ السلام مخلوق ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن بہرحال مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کو خالق کے ساتھ برابر کرنا مشیت میں درست نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ کروں گا جو تنہا اللہ چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہاری مشیت اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے پیچھے نہ ہو۔ تو اصل کیا ہے اللہ کی مشیت؟ اللہ جب کچھ چاہیں اور پھر انسان چاہے تو ہوتا ہے، اگر انسان کوئی چیز چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ایسا کام بالکل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مشیت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ربوبیت کے خصائص میں، ربوبیت کے افعال میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔